السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں آپ کے, ہمارے اور 2026 کے دادا. 25 میں بھی آپ دادا تھے, 24 میں بھی آپ دادا تھے, 23 میں بھی آپ دادا تھے, 2026 کے بھی آپ دادا ہیں. شروعات کے اندر اب دادا مجھے بتائیں کہ 2025 گزر گیا, 2025 کی سب سے بڑی خبر کیا تھی؟ یار ویسے یہ خبر ہمیں جو ہے یہ دسمبر میں ہی کرنی چاہیے تھی یہ پروگرام, لیکن بہرحال اس وقت نہیں ہو سکا تو میں نے کہا کہ اب کرتے ہیں. پاکستان 2025 میں جو سب سے بڑی خبر تھی وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی خبر تھی. اوکے ٹھیک ہے, اور وہ خبر تھی جناب فیض حمید صاحب کو سزا دی جاتی کورٹ مارشل. جی کیونکہ بہت ساری رکاوٹیں تھیں. اوکے ایک تو وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہوئے, نمبر ایک وہ حساس عہدوں پہ رہے, بالکل. پھر ISI کے جو ہے وہ ہیڈ رہے, جی سربراہ رہے, جی, اور انہوں نے 2 ٹرمیں 8 سال میرا خیال ISI میں گزاری. جی جی. آپ نے ادارے کے اندر پیرالل ایڈمنسٹریشن کھڑی کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور فیض صاحب اس میں اکیلے نہیں ہیں. جی یہ بات میری آپ لکھ کے رکھ لیجیے. فیض حمید کے ان تمام جرائم کا جو مطلب کہ شریک کار ہے, شریک مجرم ہے, اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے, حال مقیم وڈیالہ, چنگلالہ. کہ فیض حمید صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ اس سے پہلے کسی نے کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. پورا ادارہ ہائی جیک کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی جان میرے لیے پاکستان کی تاریخ کی بھی سب سے بڑی خبر یہ تھی. اوکے. اور وہ بھی خبر ہے. اب یہ ہے کہ اس خبر کا کانسیکوینسز کیا ہوں گے جی مستقبل کے 26 میں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 26 میں بھائی جان اب اصل کیس کھلے گا. اوکے. اچھا, اصل کیس کے الزامات کیا ہیں, غور سے سنیے گا. جی. آپ نے پاک فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی. 9 مئی کو 237 جگہوں کے اوپر یا 38 جگہوں کے اوپر بیک وقت حملے ہوئے. اوکے. سر یہ کوارڈینیشن اور آرگنائزیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. 238 جگہوں کے اوپر اگر 10 لوگوں نے بھی جانا, میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, 3800 لوگ بنتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہیں کہ 100 لوگ گئے تھے, ٹھیک ہے, 3810 بندے نہیں, ہاں مطلب کہ 238 جگہوں کے اوپر 10 بندے 3800. جی. اور اگر 1 صفر اور لگا دے تو 100 لوگ گئے تو 38,000. اتنے لوگوں کو وقت سے پہلے انفارم کرنا, جی, پھر ان کو منظم کرنا, پھر ان کو یہ بتانا کہ آپ نے یہ چیزیں لے کے آنی ہیں. جی سر یہ پوری ایکسرسائز ہے. مطلب وہ ٹویٹس بھی چلتی تھی کہ نمک لے کے آئیں, پانی لے کے آئیں, ہاں پورا بیگ بنا کے دیا وہ جاتا صرف تھا. ڈرامہ تھا آپ کو مجھے دکھانے کے لیے. ان کے اندر واٹس ایپ گروپ جو چل رہے تھے اس میں کئی ماہ سے یہ تیاری کر رہے تھے. تو ان جگہوں کا بتایا کس نے تھا کہ میاں والی کی ایئرپورٹ کے اندر وہ طیارے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ابھی نندن کا طیارہ گرایا تھا گھس کے وہاں پہ. تو یہ ساری باتیں, یہ پنڈوراز باکس نہیں ہے بھائی, یہ منظم جرم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو زیادہ آنے والے دور 26 کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں. 9 مئی کے حوالے سے بھی بتائیے گا کچھ اسپیسیفکلی. 9 مئی تو 9 مئی کے حوالے سے ہی. 26 میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی چیزیں آئیں گی. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں یہ تو اس کا نو بھی نہیں ہے, ناخن بھی نہیں ہے. یہ جو فیض صاحب کو اور عمران احمد خان نیازی کو جو سزا ہوئی ہے یہ اس کا ناخن بھی نہیں ہے جو 26 کو ان کو ہونے جا رہی ہے. یہ میری بات لکھ لیجئے گا. جب ہم 26 ختم کر رہے ہوں گے, اللہ کرے ہم کر رہے ہوں اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہی, جب ہم کر رہے ہوں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیے 26 کے اندر جو کچھ ہوا ہے کیا 25 میں اس کا تصور تھا؟ نہیں تھا. آپ تو اس بات پہ کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کو اتنے سالوں کے لیے اندر تن دیا گیا, ٹھیک ہے, اور جناب فیض حمید کو اتنے سالوں کے لیے. سر یہ چیزیں جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں یہ بہت چھوٹی لگیں گی. 9 مئی کا جو ہے نا پنڈوراز باکس,
ابھی تک اسے صرف لاہور میں لپیٹا جا رہا ہے. اچھا. کبھی تھانہ غالب روڈ کے اوپر جی حملے کے الزام کے اندر ان لوگوں کو 10 سال کے لیے مزید تون دیا گیا. ٹھیک ہے. تھانہ شمالی چھاونی کے اوپر حملہ کرنے کے الزام میں ان کو تون دیا گیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. سر مجھے معاملات کیپٹل پنشمنٹ کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. اوہو. ٹھیک ہے. اور اکیلا نہیں ہوگا فیض اس میں, حال مقیم ہوں گے. حال مقیم بھی ہوں گے. ہاں, اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے. اور انہوں نے جتنی طاقت دکھانی تھی, جتنا اپنا شو آف پاور کرنا تھا, جتنی اسٹریٹ پاور دکھانی تھی, وہ دکھا لی. ٹھیک ہے. دادا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پرانے پروگراموں میں آپ نے ایک پیوٹن تھیوری کا ذکر کیا ہوا. جی جی جی, وہ پیوٹن جیت گیا, یہ ناکام ہو گیا. پاکستانی پیوٹن جو تھا نا, وہ یہ سارا ماڈل وہی بنانے کی ایمو کاپی تھی. یہ تو یہ بنانا چاہ رہے تھے نا. مجھے بہت ساری چیزیں نا قومی سلامتی میں رک جاتی ہے میری زبان کہ یار یہ باتیں ہمارے دشمنوں کو پتہ چلیں گی, اگرچہ شاید انہیں پتہ ہی ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن دادا اس کے ساتھ ساتھ اگر پروگرام کے اختتام میں تھوڑا سا آپ ذکر کر دیں کہ آپ کی خبر کی ایک انڈورسمنٹ آئی ہے انجینئر علی محمد مرزا کی طرف سے. کیا جو آپ نے کہا تھا انجینئر علی محمد مرزا نے محمد علی مرزا صاحب جیل رہ کے آئے ہیں. پہلے تو ہم مرزا صاحب کو رہائی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ٹائم نکالیں تو میں آن ایئر کہہ رہا ہوں جی ہم مرزا صاحب کا انٹرویو کرنے جائیں. میں خواہش ہے, میرا بڑا پسند ہے مجھے وہ. ہاں, تو وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں. تو اگر آپ وقت نکالیں گے تو ہم جہلم چلیں گے ان کے مرکز میں, اور ان کے مرکز کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ کھلے رہتے. ٹھیک ہے. اور بس جائیں گے 10 بجے 11 بجے نکلیں گے, ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے, 2-2:30 بجے واپسی کر لیں گے. ٹھیک ہے دادا. تو وہ دادا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے باتوں کی, لیکن جو انہوں نے باتیں کہی ہیں اس سے آپ کو اس امر کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اڈیالہ کے اندر سے جو انفارمیشن آتی ہے وہ اتھینٹک آتی ہے. یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بھی انجینئر علی محمد مرزا ہی رضی زادہ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. کسی سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ٹم ہارٹن کی کافی والا جو ہماری انفارمیشن تھی وہ غلط نہیں تھی. وہ بھی ایک سنا ہے. لیکن انجینئر صاحب نے کہ آپ کو خان صاحب کافی پی کے کپ پھینک دیتے ہو انجینئر صاحب کی بیرک کے اندر. انجینئر صاحب نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے آپ کو آج سے کچھ 4-5 ماہ پہلے کہی جی وہ انہوں نے آ کے صرف تصدیق کی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے جی. اسمیل آتی تھی باقاعدہ. ہم جو ہے نا وہ لوگ چونکہ ہم بات کو لائٹ رکھنے کے لیے ہنسی خوشی کر کے پروگرام کرتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بات جو ہے نا ایسے ہی کہی گئی ہے. حضور اس بات کو کہنے کے پیچھے گھنٹوں کی کالیں اور ریسرچ شامل ہوتی. مجھے دادا, میں پروگرام کے بیچ میں نام نہیں لے سکتا, مجھے ایک بڑے خاص شخص کا فون آیا اور انہوں نے کہا یار وہ تمہاری جتنی عزیز زادہ نے باتیں کی تھی نا, وہ انجینئر محمد مرزا نے حرف بحرف وہ باتیں بول دی ہیں, تو ان سے ذرا پوچھو کہ یہ خبر کہاں سے آئی. میں کہا کہ ایک صحافی اور اپنا راز دے دے, یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میری طرف سے چلتے پروگرام کے اندر ان کو نا یہ بتا دیجیے گا کہ ہم بڑی تائید کرتے ہیں جی آپ کی, کہ آپ نے 1.5-2 مہینے پہلے بتا دیا تھا, بلکہ بہت عرصے سے آپ بتا رہے تھے کہ جی اندر ملک مسلم چل رہے ہیں, اور جب تڑکا لگتا ہے تو خوشبوئیں جاتی ہیں آس پاس کی بیرکوں کے اندر. زیادہ اس کے ساتھ ہی پروگرام کو ختم کرتے ہیں. امید کرتے ہیں 2026 عوام کے لیے اچھا ہوگا. آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں ضرور کامنٹ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.